السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام ناظرین اور سامعین، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت اور عافیت کی بہترین پوزیشن میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ رمضان المبارک کا یہ بڑا خوبصورت اور بڑا ہی پاکیزہ اور مقدس مہینہ چل رہا ہے، اور آپ سب رمضان المبارک کی مقدس ساعات سے بھرپور فائدے اٹھا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے۔ رمضان المبارک کی جو مقدس گھڑیاں ہیں اور مقدس ساعات ہیں، ان کا مل جانا یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت و عافیت کے ساتھ زندگی میں رمضان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس نعمت کی قدر کریں، اور اس کی قدردانی کرتے ہوئے ہم اپنا محاسبہ کریں، اور اپنی زندگی پہ کم از کم اپنی زندگی پہ ہم توجہ دیں۔ اس حوالے سے آج کے اس ویڈیو کلپ میں چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے رمضان المبارک میں عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس حوالے سے آپ کے سامنے میں 4 باتیں رکھوں گا، اور ان 4 باتوں کے ذیل کے اندر کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اپنی حقیقت میں بہت بڑی چیزیں ہیں۔ میں نے ان کو آبجیکٹیوز میں ان کو تقسیم کیا ہے، تو آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمارے لیے ان کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ روزے کی روحانی اور اخلاقی اہمیت ہے۔ پہلی چیز جو ہے، پہلی بات، وہ روزے کی روحانی اور اخلاقی اہمیت ہے۔ تو یہ ایک ٹاپک ہے، اس کے تحت 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ جو ہے تقویٰ، طہارت اور خود سازی کا، اپنے آپ کو بنانے کا، اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو، اپنے کریکٹر کو بنانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 2، روزہ جو ہے یہ صبر، شکر اور دوسروں کی بھوک پیاس کے احساس کا ایک بہترین ذریعہ ہے، کہ انسان خود بھوکا رہ جاتا ہے اور خود پیاسا رہ جاتا ہے، تو اس سے پھر انسان کے اندر اگر کوشش کر لیں تو انسان اپنے اندر اس احساس کو جگا سکتا ہے، اس احساس کو پیدا کر سکتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس مال نہیں ہیں، جو مساکین ہیں، جو غربا ہیں، جو حاجت مند ہیں، تو ان کو بھوک کیسی لگتی ہوگی، ان کو پیاس کیسی لگتی ہوگی۔ اس احساس کو انسان اس روزے کے ذریعے سے اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہترین معاشرتی خوبصورتی کے لیے، ایک تبدیلی کے لیے ایک بہترین ذریعہ بنے گا۔ تیسری بات، روزے کی روحانی اور اخلاقی اہمیت کے حوالے سے تیسری بات اس کے ذیل میں یہ ہے کہ جھوٹ، غیبت اور بیہودہ اور فالتو باتوں سے بچنے کی پریکٹس کا اور عملی اقدامات کا بہترین ذریعہ ہے روزہ۔ اور جو دوسری بات ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ قرآن اور رمضان، اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کو، قرآن مقدس کو، اپنے کلام کو نازل فرمایا ہے۔ اس عنوان کے تحت 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے اور غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے رمضان، اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم بھی اس چینل کے توسط سے انشاءاللہ تعالی قرآن فہمی کے لیے بہت سارا کام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو اس چینل کے توسط سے ملے گا۔ دوسری چیز قرآن اور رمضان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ تراویح کی جو برکات ہے، قیام اللیل کی برکات کے حصول کا یہ رمضان بہترین ذریعہ ہے کہ انسان اپنے خالق حقیقی اور مالک حقیقی اور رازق حقیقی کے سامنے سر جھکائیں اور اسے لاؤ لگائیں، اور اللہ کے سامنے جو ہے وہ قیام کر کے، رکوع کر کے، سجود کر کے اللہ کی قربت حاصل کریں۔ تیسری بات وہ یہ ہے کہ جی دعا، توبہ اور استغفار، اس میں 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دعا، توبہ اور استغفار۔ رمضان میں دعا قبول ہونے کی خاص گھڑیاں ہیں، جیسے سحری کے ٹائم انسان تہجد پڑھ لیں اور مختصر کر کے اپنے کاموں کو جو ہے ترتیب دے کر وہ جو ہے تہجد پڑھ لیں، 2 رکعت ہو، 4 رکعت ہو، 6 ہو، 2 کے حساب سے جتنی جو ہے مقدر میں ہو تو وہ کوشش کرے، محروم نہ ہو، کم از کم 2 رکعت پڑھ لے، اللہ سے جو ہے مناجات کر لے اور اللہ سے مانگے۔ اور پھر دوسرا جو ہے دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت جو ہے وہ افطار کے وقت ہے۔ تو افطار پہلے سے انتظام کر کے، سارا کچھ کر کے، گھر والے سارے مل کے دسترخوان پہ لائیں اپنی افطاری کو، اور پھر مل کے پھر اللہ سے مانگیں، اپنے لیے مانگیں، پوری امت کے لیے مانگیں، اپنی اولاد کے لیے مانگیں، اور اپنی زندگی کے 3 حصوں میں ماضی، حال اور مستقبل کے لیے اللہ سے مانگیں۔ اور چوتھی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے جی صدقہ، خیرات اور معاشرتی بہتری۔
اس حوالے سے میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر 1، روزے کے ذریعے اپنی بھوک سے دوسروں کی بھوک اور ان کی ضروریات کا احساس پیدا کرنا، تو یہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یتیموں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی ضروریات جو ہے، ان کی جو حاجات ہیں، ان پر اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے خرچ کرنا، صدقہ کرنا، کہ یہ نہیں کہ جی میرے پاس پیسہ ہے تو دے دوں گا، یہ کہ جتنی استطاعت، ایک کھجور بھی کسی کو دینا یہ بھی بہترین اجر و ثواب کمانے کا ذریعہ ہے۔ کسی کو پانی پلانا، اور کم از کم یہ نہ ہو کہ کسی کو بندہ تکلیف نہ دے، تو یہ بھی ایک بہترین صدقہ ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ حسن اخلاق ہے، درگزر ہے، معافی ہے، اور صبر کی پریکٹس ہیں، اور ان ساری چیزوں کی پریکٹس کر کے عملی طور پہ انسان بھائی چارے کو فروغ دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی یہ مبارک ساعت ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ۔